اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگو، اللہ سے آخرت کی بھی بھلائی مانگو، اور اللہ سے غنی مانگو جو فقر میں بھی کام آئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت علی بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے صبر دے دے، یا اللہ مجھے صبر دے دے، یا اللہ مجھے صبر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز گئی، کہا علی وہ چیز کیوں مانگتے ہو جس پر انسان قائم ہی نہ رہ سکے؟ یہ کھاتا اسی کا ہے، وہ اسی کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی بندہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے غصہ نہ دے، تو حدیث میں آتا ہے یہ بھی کوئی دعا نہیں، اس لیے کہ وہ مرد کیا، وہ انسان کیا جس کے اندر غصہ نہ ہو، وہ مسلمان ہی کیا جس کو اچھی بات پہ غصہ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ دعا سکھائی جو قرآن میں حضور کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ بھی پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو بھی اچھا کر دے، ایسی اچھی ہو جائے کہ میں کسی کے سامنے ایسے نہ کروں، دنیا میں میری دنیا ایسی اچھی کر دے کہ ہمیشہ ایسے میرا ہاتھ رہے، ایسے نہ رہے، آمین کہتے ہیں۔ اللہ اولاد کے آگے بھی ایسا کرنے کی توفیق نہ دے، آمین کہتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا کو اچھا کر دے، آمین کہتے ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میری آخرت کو اچھا کر دے۔ آخرت کیسے اچھی ہوتی ہے کہ آخرت میں بھی کوئی مجھ سے میری نیکیاں مانگنے والا نہ آ جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دنیا میں کچھ دینا تھا نہیں دیا، مر گئے، تو قیامت کے دن تمہاری نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کر اس کے کھاتے میں دی جائیں گی کہ دے دو، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی جو اس کو دی جائیں گی تو اس کے گناہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، یہ لے لو بدلے میں۔ اللہ آخرت کو بھی اچھا کرے۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر بندہ دنیا کو بھی اچھا چاہتا ہے، آخرت کو بھی اچھا چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی اچھی ہو، میری آخرت بھی اچھی ہو۔ کبھی کبھی اللہ پاک دونوں چیزیں اچھی کر دیتا ہے، اللہ ہماری دونوں اچھی کر دے، آمین کہ۔ کبھی اللہ پاک دنیا اچھی کر دیتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی، اور کبھی اللہ پاک آخرت اچھی کر دیتا ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی دونوں برباد ہو جاتی۔ انسان کے پلے نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے، کبھی کبھی دنیا ہوتی ہے آخرت نہیں ہوتی، کبھی کبھی آخرت ہوتی ہے دنیا نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی اللہ پاک دونوں کو اچھا کر دیتا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ دونوں اچھی کرے۔ اب ان دونوں کو اچھا کرنا ایک ہے کہ میں اپنی مرضی سے کرنا چاہوں جو مجھے راستہ پسند ہو، اور ایک یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں کہ میری دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے، میری آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے، میں ان راہوں پہ چلوں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے کامیاب انسان، زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، حضرت محمد الرسول اللہ۔ بھائی شک کرنا بھی کفر ہے، کہو زور سے، اس میں کیا ڈر رہے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے بے شک وہ کامیاب تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بتاتے چلے گئے کہ ہم اپنے کام کو آدھا چھوڑے جا رہے ہیں، ایک آنے والا آئے گا جو خود بھی کامیاب ہوگا اور ہمارے کام کو بھی کامیاب کر دے گا، خود بھی پورا ہوگا، ہمارے کام کو بھی پورا کر دے گا۔ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، پھر ایک دن آیا اللہ پاک نے کہا کہ آج میں نے اپنے دین کو پورا کر دیا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین ذات رسالت کا نام ہے۔